بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تقدیر بدلی ہے، چینج ہوا ہے اسلام، ایسا بدلا ہے جیسا خواجہ اجمیری نے کہا۔ میں پوری ربائی نہیں پڑھتا کہ حقا کے بنا لا الہست حسین، کہ حق تو یہ ہے کہ اب بانی لا الہ الا اللہ حسین ہے۔ 60 ہجری تک 60 ہجری تک اسلام محمد مصطفیٰ کا تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اجل فرجہ۔ اب 61 ہجری سے قیامت تک اسلام حسین ابن علی کا ہے۔ اگر یہ سیکریفائز نہیں ہوتا، یہ قربانی نہیں ہوتی، میرا مولا حسین اگر مدینے سے نہیں نکلتا تو ہم کو وہ اسلام ملتا جو یزید پیش کر رہا تھا۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی، آج کی بڑی امپورٹنٹ مجلس ہے۔ دعا یہ وہ دعا ہے کہ جو ہر شیعہ لگ بھگ 1200 سال سے یا مور دین دیٹ 1300 ایئرس یہ جملہ بولتا ہے جب مولا حسین کو سلام کرتا ہے کہ فیا لیتنی کنت معکم فافز معکم، کہ کاش کربلا میں بھی ہوتا تو میں بھی جان دیتا مولا۔ یہ زیارت وارثہ میں شہدائے کربلا کی زیارت کے جملے ہیں۔ چھٹے امام نے ان جملوں کو رکھ کر ہمارے کانشس کو ہلایا ہے، ہمارے شعور کو بیدار کیا ہے کہ اگر تم سو رہے ہو تو جاگ جاؤ۔ کوئی دور کا شیعہ ہو، جب سے یہ زیارت پڑھ رہا تا ظہور امام اور امام سے پھر ڈے آف ججمنٹ تک، میرے جملے نہیں ہیں، یہ معصوم امام کے جملے کہ پوری زندگی، پوری لائف 60 70 80 90 ایئرس کی جو آپ کی زندگی ہے، اس پوری زندگی میں میرا مولا یہ کہہ رہا کہ اگر دل کی گہرائی سے تم نے یہ کہا فیا لیتنی کنت معکم، کاش میں کربلا میں ہوتا، پوری زندگی میں ایک مرتبہ دل سے بولا، اگر تم مر بھی جاؤ گے تو جب میرے بیٹے کا ظہور ہوگا تو تمہیں اٹھایا جائے گا اور لشکر میں شامل کر دیا جائے گا۔ دوستو یہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی ہے۔ اگر میں یہ سمجھ رہا یہ میری شارجہ کی لائف ہے، یہ کتنے سال کی ہے، کب تک رہو گے؟ 60 70 80 90 100 ایئرس تک۔ اس کے بعد اصل لائف وہ ہے when you work for امام، امام کے لیے کام کرو گے، ایٹرنل لائف تمہاری ہوگی، اب ہمیشہ کی زندگی تمہاری ہوگی۔ اسی لیے پھر میرے ٹاپک امام زمانہ نہیں ہے، ورنہ میں بولتا۔ امام سے کہا گیا، چھٹے امام کہتے کہ ایک کربلا اور ہوگی، 61 ہجری میں کربلا ہو گئی، اب ایک کربلا اور ہوگی، جس کے لیے یہ جملہ رکھا گیا، یہ خواہش رکھی گئی کہ کہا کہ جب امام کے ساتھ، جب امام واپس آئیں گے، رجت جو ہمارا عقیدہ ہے، رجت ہے، رجت ایک عقیدہ ہے قرآن سے، ہر معصوم کی واپسی ہے، اللہ کے رسول کی، میرے مولا کی، سارے اماموں کی واپسی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ جو پوری دنیا کو سجایا، یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں سجایا تھا۔ سمجھ رہے آپ بات میں کیا بول رہا یار؟ یہ پوری دنیا کو اللہ نے جو سجایا، کس کے لیے سجایا؟ یہ کافر اور مشرکین کے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے۔ حدیث کتاب پڑھتے ہیں، ان کی محبت میں بنایا ہے۔ تو جب بنایا ہے تو کبھی بھی کسی معصوم نے حکومت نہیں کی، کسی مولا کی حکومت 4 سال کی، اصل مولا کو پہلے ملنا تھا، بعد میں ملی۔ تو جو اب ہر امام کی حکومت ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک دور ایسا بھی آئے گا، اگر تم نے دل سے کہا فیا لیتنی، کاش میں کربلا میں ہوتا، تو اٹھایا جائے، کہا کہ مولا کی جب میرا بیٹا ظہور کرے گا، اس کے بعد ایک کربلا اور سجائی جائے گی، سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے، سب واپس آئیں گے، مومنین واپس آئیں گے۔ جب آئیں گے تو ان کے ساتھ تم کو بھی اٹھایا جائے گا۔ اور یہ کہا کہ اس وقت لشکر حسین میں لاکھوں کی تعداد میں رہیں گے۔ تو راوی نے کہا مولا کربلا میں تو 72 شہید ہوئے، یہ لاکھوں کہاں سے آ گئے؟ کہا جس نے یہ کہا دل سے،
کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو اس کو بھی اٹھایا جائے گا. آپ سوچو اس سے اچھا موقع کیا ہوگا کہ میں اور حسین کے لشکر میں. لیکن بولنا ہے, لیکن کنڈیشن سے, سارے کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. وہ آج سرسری بیان کروں گا کہ کیا کیا کنڈیشن سے اپلائی ہوتے. تو اب وہ خواہش کی وہ رات آ گئی ہے. آج کی رات اس خواہش کی رات ہے. سفر امام حسین مدینے سے ہوا تھا. اب ہم کو وہ خواہش کرنا ہے. آج کی رات آپ یہ دعا کرنا, زیارت امام حسین اگر پڑھ لیا ہے تو بہت اچھا, نہیں پڑھا ہے تو آج جا کے گھروں میں جا کے ضرور پڑھو. اس لیے پڑھو آج سے لے کے 3 شعبان تک یا 15 شعبان تک صرف اس نیت کے ساتھ پڑھو, اس نیت کے ساتھ پڑھو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا. آج سے شروع کرو, 15 شعبان تک کرو, ان کے بیٹے کے ظہور تک. اس لیے کہ لشکر اسی وقت تیار ہوگا جب میرا امام آئے گا. آج کل لشکر تیار نہیں ہوگا, آج کل صرف پریپریشن ہے ہمارا. ہم کو تیار ہونا ہے اس لشکر کے لیے, اس قربانی کے لیے. تو 15 شعبان تک اس نیت کے ساتھ زیارت مولا حسین پڑھو. آپ روز پڑھتے لیکن نیت بدل دو کہ میں یہ زیارت پڑھ صرف اس لیے کہ فیا لیتنی کنتو, کہ مولا جب بھی آپ ظہور کرنا ہم کو اٹھانا ضرور. ہم اپنی لحد میں نہیں سونا دوستوں, آپ اپنی لحد میں ہم ہزاروں سال سوتے رہیں گے. اس سے بہتر نہیں ہے کہ کبھی حسین کے ساتھ کبھی حسن کے ساتھ. اگر ناشتہ علی کے ساتھ کیا تو لنچ آپ حسین کے ساتھ کریں. پورے معصومین کی واپسی ہے. ہماری خوش نصیبی ہم آئے, ہم یہ دنیا کو, ہم کو جو اللہ نے یہ پیدا کیا, ہم اس لیے پیدا نہیں ہوئے, ہم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے. تو یہ اس سے بہتر عبادت کیا کہ معصومین کے ساتھ. تو نیت یہ کرو کہ میں زیارت مولا حسین پڑھ رہا کہ مولا مجھے, پلیز جملے غور سے سنو, مولا مجھے اس قابل کرو, مجھے اس قابل کرو, مجھے توفیق دو کہ میں ویسا بنوں کہ میں آپ کے لشکر میں شامل ہو سکوں. ہر آدمی نہیں جائے گا, آپ کو ویسے بننا ہے. لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بول رہا. اور جب آپ زیارت پڑھیں, مائیں زیارت پڑھیں تو بچوں کو لے کے پڑھیں. آپ یقین کرو میں جو آپ کو یہ نسخہ دے رہا زیارت مولا حسین کا, وارثہ پڑھو کوئی مشکل نہیں, عاشورہ پڑھے بہت اچھی بات ہے. تو یہ نیت کر کے پڑھو کہ مولا میں آپ اس قابل بنا دو, مجھے یہ پورا سال کمنگ ایئر میں اس قابل بن جاؤں کہ میں مولا حسین کی آرمی میں جوائن کر سکوں, ان کے لشکر میں شامل ہو سکوں, مولا حسین کو راضی کر سکوں. اگر اس نیت کے ساتھ پڑھو گے 15 شعبان تک پڑھو, تم کو بشارت بھی ہوگی. آپ یقین کرو کوئی نہ کوئی بشارت ہوگی اگر تم یہ زیارت پڑھو. رسک کے پرابلم سے بچ سکتے ہیں. کوئی آپ کا ایشو ہو, اس نیت کے ساتھ پڑھ کے دعا کرو کہ مولا جیسا آپ نے حبیب کو بلایا ہم کو بھی بلاؤ, ہم کو بھی بلاؤ. تو انشاءاللہ تو بہرحال میری آپ سے خواہش ہے, میرے یوتھ کو بول رہا, کبھی یاد رکھو واجبات کو نہیں چھوڑنا. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. واجبات کو ترک مت کرو. کچھ بھی ہو, نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. کیوں پڑھنا ہے نماز؟ کیوں پڑھنا ہے نماز؟ ہر سجدہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے. کیا بولا ہے, زندگی عابد برہمی کے جملے نہیں, میرے چوتھے امام کے جملے. جب اس شخص نے پوچھا تھا کہ حسین جیتے یا ہارے, امام نے کہا تھا 2 رکعت نماز پڑھ. اس نے نماز پڑھ کے آگے ہزاروں کے مجمع میں کہا مولا پلیز گیو می آنسر, مجھے بتائیے جواب دیجئے کہ آپ کے بابا جیتے یا ہارے. امام نے کہا تھا تیرے سوال کا جواب تجھے مل گیا. اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ حسین کربلا میں جیتے یا ہارے, اس لیے کہ ظاہری طور پہ تو ختم ہو گئی, یزید زندہ رہ گیا. امام نے کہا تو نے کون سا عمل کیا؟ کہا میں نے نماز پڑھی. تو یاد رکھ جب تک سجدہ ہے حسین کی جیت کا اعلان. یاد رکھ, تو میں یوتھ کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. میرا مطلب یہ نہیں کہ یوتھ نہیں پڑھتا, آئی ڈونٹ مین دیٹ, پلیز غلط مت سمجھو.
میں ریمائنڈ کر رہا میرے بچوں کو, میرے بھائیوں کو, میری بیٹیوں کو, میری بہنوں کو کہ تم اکیلے مت پڑھو, بچوں کو لے کے پڑھو. ماؤں سے کہہ رہا, چھوٹے بچے ہیں نا, لے کے پڑھو, اس لیے کہ تمہارا بیٹا یا بیٹی گھر میں سجدہ کرے گی تو گھر میں برکت ہوگی, پھر تم کو ادھر ادھر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. معصوم بچہ اگر سجدہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں کراؤ اس سے سجدہ. معصومین کی سیرت میں 5 امام کے واقعات میں آپ کو ملے گا کہ وہ ایون جانور کو کہتے تھے کہ سر جھکا دے, کچھ نہیں کرو یار, اللہ کے سامنے سر جھکا دو. آپ کو معلوم سجدہ کرنے سے غرور بھی ٹوٹتا. جو غرور ہے نا, ہم سم تھنگ, وہ ٹوٹ جاتا, ایسا ٹوٹتا ہے. اور غرور جب ٹوٹتا ہے نا تو پھر تم اللہ کے قریب پہنچتے, تو پھر حسین کے قریب پہنچتے. یزید نے غرور کیا تھا, حسین نے کچل دیا اس کے غرور کو, ختم کر دیا حسین. تو کبھی غرور مت کر. میرا مولا سے پوچھا گیا تھا کہ مولا میں یہ کیسے چیک کروں کہ میرے پاس غرور تکبر ہے یا نہیں. امام علی سے پوچھا گیا تھا, مولا نے مسکرا کے ایک جملے میں جواب دیا. یہ کمال تھا علی کا, یہ مولا کے علاوہ کوئی بول بھی نہیں سکتا تھا. راوی نے کہا مولا میں کیسے چیک کروں کہ میرے پاس ہے, آپ انصاف سے بولو. کبھی میں چیک کرتا کہ میرے پاس ہے, آپ کسی سے بات کرو تمہارے پاس غرور ہے. دیکھیں ایک بات اور روک کے بولتا, غریب کے پاس نہیں رہتا, پیسے والے کے پاس رہتا غرور. یہاں سب پیسے والے شارجہ میں نہیں ہے, نہیں ہے تو آخری مجلس تک بن جاؤ گے انشاءاللہ. ملینئر بنا کے بھیجتا ہوں, جس شہر میں جاتا ہوں. بننا ہے, کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو نہیں مسکرا رہا. سب چاہتے ہیں کہ ملینئر بن جائیں. اللہ آپ کو ملینئر بنا دے. ہاں پیسے کا بولے تو آمین بھی ہوتا دیکھو, ورنہ تو آمین نکلتا ہی نہیں مجھ سے. نہیں, ہمیشہ آمین زور سے بولو. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ یہ بتائیے کہ ہم کیسے چیک کریں. اس لیے کہ آپ کسی سے بات کرو اور آپ پوچھو کہ تمہارے پاس غرور ہے, تو نہیں میرے پاس نہیں ہے غرور. کبھی میں مانتا ہی نہیں اس بات کو, کبھی نہیں مانتا. اب چیک کرنا آج کے بعد سے. مولا نے نسخہ دیا ہے. امام علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ میں کیسے چیک کروں. پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے اور سب دولت مند لوگ. مولا نے کہا کہ تم جاننا چاہتے کہ تمہارے پاس غرور ہے یا نہیں, اس لیے کہ اگر غرور ہوگا تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, کوئی نماز قبول نہیں ہوگی, کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. تکبر کو اللہ نے ختم کر دیا, یہ شیطان نے کیا تھا. تو مولا نے مسکرا کے کہا تم چیک کرنا چاہتے ہو تو تم سلام میں پہل کرو. کتنا خاموش سن رہے, کتنا خاموش سن رہے یار. سلام میں پہل کرو. آپ انصاف سے بولو. کوئی اگر میرا سٹیٹس ہو, میں کمپنی کا بڑا باس ہوں, میں امام بارگاہ آیا, میں کسی سے ملتا, ہاتھ بھی ملاؤں گا تو 2 انگلی ملاؤں گا. حکم یہ ہے کہ پورا ہاتھ ملاؤ. 4 انگلی دے رہے ایسا ڈر کے کہ کہیں لے نہ لے وہ. سلام میں پہل کرو ہمیشہ. when you enter مسجد, when you enter امام بارگاہ, جب کوئی مومن سے ملو خود کرو سلام, تمہارا غرور ٹوٹ جائے گا. تم حسین کے قریب ہو جاؤ گے جب غرور ٹوٹے گا. بس آخری حصے میں گھڑی ایسا سامنے لگا دیا ہے, بس فکر مت کرو. کربلا کا ایک اور پیغام دیتا, مصائب پہ آ جاؤں گا. مجلس میں ہم آئے ہیں تو کچھ لے کے جانا نا. اگر میں لے کے نہیں جا رہا تو آپ بیٹھے ہوئے. مجلس حسین ایک ایسی عبادت ہے کہ گھر سے چلے مجلس میں آئے, جتنی دیر بیٹھے, یہاں سے نکل کے آپ گھر گئے تک آپ کا ایک ایک لمحہ آپ کے ثواب میں اجر ملے گا. ایک عجیب عبادت ہے یہ کہ جتنی دیر بیٹھے, خاموش بھی بیٹھے ہوئے تو تم کو اس کا اجر مل رہا, اس لیے کہ تم فرش عذاب پہ ہو. میں تو یہ کہتا ہوں فرش عذاب پہ بیٹھنے سے کتنی بیماریاں جو چلی جاتی ہوں گی. میرے جسم میں کتنی بیماریاں, I don't know, کچھ معلوم ہی نہیں میرے. میں فرش عذاب پہ آیا تو کرم حسین اس لیے کہ مولا حسین کا جب کرم یا رحمت شروع ہوتی تو ایسا نہیں کہ ایک کو دے رہے دوسرے کو نہیں دے رہے. جو سائے میں آ گیا وہ سب بچ گیا. یاد رکھو ہمیشہ فرش عذاب پہ آ کے بیٹھنا, آرام آرام سے مت آؤ. میری تو مجلسیں ہو گئے, اب 3-4 مجلسیں رہ گئی ہیں. ہمیشہ کوشش کرو کہ آئے اور فرش عذاب پہ آ کے بیٹھ جائیں. فرش عذاب کا عجیب ثواب ہے.
اگر میں اس کا ثواب بتاؤں تو پوری مجلس اسی پہ پڑھ دوں. تو مجلس میں آؤ اور یہ جتنی دیر تم آ کے یہاں بیٹھے ثواب ملے گا, لیکن مقصد مجلس اس وقت پورا ہوگا کہ جب تم مجلس میں آؤ, مجلس حسین میں, تو ایک بیماری کو چھوڑو, نور کی چیز کو لے کے باہر جاؤ. لرن سم تھنگ. ہر مجلس میں اپنی لائف کو بدلنا, اپنی لائف میں چینج لانا. اب آخری پیغام مولا حسین کا روز عاشور کا مشہور پیغام ہے, لیکن میری منہ سے سنیں, ہو سکتا ہے کوئی نیا پیغام اس میں نکل جائے. اگر یہ صفت, آج شب 28 رجب ہے, سفر امام حسین کی رات ہے, اس رات میں مولا حسین کو کوئی پیغام دینا چاہتا, میں کوئی ایسا عمل کرنا چاہتا جس سے میرا مولا حسین مجھے دیکھ کے مسکرائے. ایک دفعہ اگر فاطمہ کا لال مجھے دیکھ لے تو میرا بیڑا پار ہے, زندگی میری بدل جائے گی. شے بدلتی نہیں, تاثیر بدل جاتی ہے. یا علی کہتے ہی تقدیر بدل جاتی ہے. شے کو بدلنا ان کا کام ہے. یا علی بولو, یا حسین بولو, یا حسن بولو, یا فاطمہ بولو, یا محمد بولو, سب ایک بات ہے, سب کل کے کل ہے. تو تقدیر کو بدلنا, ڈیسٹینی کو بدلنا فرش ازا. اور شارجہ والے ماشاءاللہ, اللہ تم کو خوش نصیب ہو تم لوگ کہ تمہارے شہر میں اتنا اچھا شاندار امام بارگاہ. مولا اس کو تاظہور امام قائم رکھے انشاءاللہ, اور اس کو قائم رکھنے کا آپ کی ذمہ داری ہے. اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ جب مولا نے تم کو تحفہ دیا امام بارگاہ کی شکل میں, اب اس کو قائم رکھو, آباد رکھو. آؤ جب موقع ملے آؤ. میں کیا کروں, میری مجبوری کہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سک رہا, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ امام بارگاہ میں جانا تو کون سی دعا پڑھنا, کیا کرنا, کیسے حالات بدلتے ہیں امام بارگاہوں سے. مولا حسین کا آخری پیغام عاشورے کے دن کا, وہ اگر آج میں سمجھا دیا اور آپ نے کر لیا تو ہم نے آج کم از کم مولا حسین کو وہ تحفہ دے دیا. عاشورے کے دن کا جنگ سے پہلے, پلیز غور سے سنو, کیا میسج تھا امام حسین کا, کیا پیغام تھا امام حسین کا عاشورے کے دن. جنگ ابھی شروع نہیں ہوئی, ایک تو آپ نے سن لیا. دوسرا کیا تھا, کربلا فارگیونیس کا نام ہے. انگریزی میں بولا, میں اردو میں بولتا, کربلا معافی کا نام ہے. ہمارے پاس ہے یہ جذبہ, میں کسی کو معاف کرتا نہیں. سمجھ رہے ابھی تک آپ یہ مجمع نہیں سمجھا. کربلا فارگیونیس کا نام ہے. حسین نے پہلا پیغام عاشورے کے دن کیا دیا ہم کو, 1400 سال کے بعد بھی اگر یہ صفت, یہ کوالٹی تمہارے پاس آ جائے. میں ممبر سے بول رہا, امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا, شب 28 رجب کی مجلس میں بول رہا, اگر یہ چیز تمہارے پاس آ جائے, یہ اللہ کی صفت ہے, سارے معصومین کی صفت ہے, اگر یہ صفت تمہارے پاس آ جائے تو تم وہ اس کیٹیگری میں پہنچ جاؤ گے جہاں حسین تم کو دیکھ کے مسکرائے گا. You know what I'm saying? کون سی صفت ہے؟ ایک ایسے شخص کو سب جانتے ہیں وہ کون ہے, ایک ایسی شخصیت کہ جو 61 ہجری کا سب سے بڑا گناہگار زمین کے اوپر, ظاہری طور پہ, کہ جس نے گھیر کے مولا حسین کو کربلا میں لایا تھا, سب سے بڑا گناہگار, اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا. پورے اس نے 9 دن بھی گزار دیے, مولا حسین کے خیمے میں پانی نہیں, اور وہ پانی بھی پی رہا, کھانا بھی کھا رہا, لیکن اس کا احساس, اس کے فیلنگز بیدار ہوئے. شب عاشور رات بھر سوچتا رہا کہ میں نے کیا کیا, what I have done. اس لیے کہ اس کا جملہ ہے عاشورے کے دن عمر سعد سے, ظالم عمر سعد نے جب کہا صبح کے وقت, کیا ہے حر, تو بڑا پریشان معلوم ہو رہا, اگر تیری طبیعت صحیح نہیں ہے تو جا خیمے میں آرام کر لے, یہ چھوٹے سے لشکر کو ہم دیکھ لیں گے. کیا غرور تھا اس ظالم کا. اگر مولا عباس کو اجازت ملتی نا, سب کے سب ختم ہو جاتے. میرا مولا حسین نے بتایا, شجاعت حسین انشاءاللہ کبھی پڑھوں گا,
کہ کیا شجاعت حسین کا صبر مشہور نہیں ہے؟ شجاعت حسین مشہور ہے اور صبر امیر المومنین مشہور ہے. کہا کہ چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے تو ڈر گیا، جا تو آرام کر، ہم دیکھ لیں گے ان کو. اس نے پلٹ کے کہا، اب حسینیت اس کے پاس آ گئی تھی. جب حسینیت آ جاتی نا تو پھر کسی سے ڈرتا نہیں. کیا بولا میں نے؟ کریج پیدا ہوتا، کریج پیدا. تم حسینی ہو. تم ہر چیز کے وقت یاد رکھنا، اگر تمہارے سامنے کوئی گناہ ہو رہا تو اٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو اسٹاپ دیم. پیار سے، محبت سے، لڑنا نہیں، پیار محبت سے ہمیشہ امر بالمعروف کرنا. یاد رکھو یہ مقصد کربلا ہے. اس نے پلٹ کے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں ڈر گیا؟ بہت بڑا نام تھا اس کا، میں ڈرا نہیں. دیکھا تو بڑا پریشان معلوم ہو رہا. اب اس کا جملہ سن. کہا میں رات بھر جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا تھا. اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو یہ شعلے مجھے گھیر لیں گے. اس نے کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. اور گیا. پہلی چیز اس کے واقعے میں پیغام کیا ہے؟ گیا کیسے؟ گیا کیسے ہر؟ اس کا بیٹا بھی ساتھ ہے، اس کا غلام بھی ساتھ ہے. پورا مکمل پیغام. اگر آج کی میری مجلس کے بعد کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اس پہ عمل کر لے، ایک لڑکی بھی کر لے یا ایک لڑکا بھی کر لے، تو آج کی میری مجلس کامیاب ہوگی. میں مولا حسین کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا. غور سے سنو، تمہاری لائف بدل جائے گی. ممبر سے بول رہا. گیا کیسے ہر؟ بیٹا بھی ہے، غلام بھی ہے. بیٹے سے کہا، بیٹا میں نے ان ہاتھوں سے لجام حسین پہ ہاتھ ڈالا تھا، اب ان ہاتھوں کو میرے پیچھے باندھ دو. ایک مجرم کے ہاتھ ایسا، اور میری آنکھوں کے اوپر کپڑا باندھ دے، اس لیے کہ میں جا کے مولا حسین کو فیس نہیں کر سکتا. ایک مجرم، ایک کلپریٹ جائے. سوری کا طریقہ دیکھو، سوری کا طریقہ دیکھو. یہ ہمارے پاس ہے؟ اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے. ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، گناہوں کو معاف کرے. ایسا ہاتھوں کو پیچھے باندھتا ہے، آنکھوں پہ کپڑا باندھتا ہے، چلتا ہے. ہر چلا. جب ہر وہ ٹیریٹری میں، وہ حدود میں داخل ہوا جو مولا حسین کا حدود تھا، تو ہر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. آنکھوں پہ پٹی ہے. ہر نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ تو کہا بابا آپ کے استقبال کو علی اکبر آ رہے ہیں. یہ کرم حسین، کرم حسین. دیکھو میں، کربلا کا آغاز ہے، کربلا کا آغاز ہے. اور آگے بڑھا. پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ تو کہا مولا عباس آ رہے. پھر آگے بڑھا. اب بیٹے نے پکارتا رہا بیٹا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. انہوں نے کہا اب کیا ہوا؟ تو کہا حسین ابن علی خود آ رہے. یہ کرم حسین، کرم حسین، کرم حسین. اب سننا، اب میری طرف دیکھو پلیز، لک ایٹ می. بس یہ پیغام ہے، میری طرف دیکھو. مولا حسین بالکل قریب آ گئے. خود نے کیا کیا یہاں آ کے؟ اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. رکھ کے پلیز غور سے سنو، اس کے لیے میں نے یہ پورا واقعہ پڑھا. اب ہن نے، آپ ہم سب جانتے ہیں سب سے بڑا گناہگار ہے. آیا کیوں ہے معافی مانگنے؟ آیا کیوں ہے سوری بولنے کہ پلیز فارگیو می مولا؟ یہ بولنے آیا ہے نا. اس نے اپنی پیشانی کو زمین پہ مولا حسین کے قدموں پہ رکھ کے کہا، ایک جملہ کا تقریر نہیں کی، ریزنز نہیں دیا، کوئی وجہ نہیں بتائی کہ یہ ریزن تھا تو میں نے یہ گناہ کیا تھا، یہ ریزن تھا تو میں نے ایسے کیا، جو ہم کرتے. ہم گناہ کر کے ریزن دیتے. انہوں نے کچھ نہیں کہا. یہ طریقہ دیکھو، تمہاری زندگی نہ بدلے تو بولو. اس نے انہوں نے آگے ایک جملہ کہا کہ مولا حسین I'm sorry، مجھے معاف کر دو مولا، میں معافی مانگنے آیا. کرم
حسین اپنی معراج پہ چلا گیا حور کو اٹھایا سینے سے لگا کے کہا حور میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا. اب میں آپ سے پوچھتا شب 28 رجب کی مجلس پڑھا ابھی بھی موقع ہے اگر کسی سے ناراض ہے تو مل لو معاف کر دو ایک کربلا کے نام پہ آغاز کربلا ہے. تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی کیسے بدل جائے گی. تم دیکھنا تمہاری بچیوں کی شادیاں رزق اولاد پیس سکون کیسے ملتا. یہ حسین کی سیرت ہے. حسین کا آج مولا حسین کی رات ہے نا. اس حسین کی رات میں یہ کام کر لو پلیز. میری ریکویسٹ ہے آپ سے. میں صرف شارجہ والوں کے لیے دبئی والوں کے لیے نہیں پڑھا یو اے والوں کے لیے نہیں پڑھا. میری مجلس لائیو جاری پوری دنیا سن رہی. جو بھی جہاں بھی سن رہا کوئی ایک بھی چینج ہو جائے. اگر کسی رشتہ دار سے تم ناراض ہو کسی بھائی سے ناراض ہو کسی بہن سے ناراض ہو کسی بچوں سے ناراض ہو کسی مومن سے ناراض ہو تو اگر امام بارگاہ میں وہ مومن ہے تو اس سے جا کے ملو. تمہاری غلطی نہیں ہے کوئی بات نہیں غلطی نہیں ہے اور تم جا کے ملو گے حسین کے لیے مل رہے. تمہاری زندگی رزق کے دروازوں کا ایسا کھول دے گا اللہ. زندگی کے رسی کو بڑھا دے گا. پلیز فارگیونیس کو پیدا کرو اس لیے کہ اس کے بعد ہی ہم کہتے ہیں اللہ کو یا سری الرضا. دعائے کمیل میں بولتے ہیں نا کہ تو سب سے جلدی راضی ہوتا لیکن میں کسی سے راضی نہیں ہوں گا. میری مجبوری کہ پہلا اب 3 شعبان کو بتاؤں گا کہ حسین کی طاقت کیا ہے. میری حیثیت کیا بتانا میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ.